مرحبا مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ جو سوالات آپ نے ہم تک پہنچایا ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، مطیع اللہ خان صاحب کا سوال ہے، کیا رضاعی اولاد وراثت میں حصہ دار ہوتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ رضاعی اولاد اس اولاد کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی نسبی اولاد نہ ہو، حقیقی اولاد نہ ہو، بلکہ اس کو خاتون نے دودھ پلا دیا ہو تو وہ اس کی رضاعی اولاد بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت میں رضاعت یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے وہ بچہ وراثت میں حقدار نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رضاعت یہ وراثت کے اسباب میں سے نہیں ہے، یعنی صرف دودھ پلا دینا یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ اب وراثت میں بھی حصے دار ہو جائے۔ لہذا اگر اس بچے سے جو گود لیا ہے یا جس کو دودھ پلایا ہے اور کوئی دوسرا نسبی ایسا رشتہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ وارث بنتا ہو، صرف دودھ پلانے کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے وہ بچہ وراثت کا حقدار نہیں ہوگا۔ عاطف بھائی کا سوال ہے، اگر کوئی کانچ کا گلاس ٹوٹا ہوا ہو تو اس ٹوٹے ہوئے گلاس میں پانی پی سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو برتن ٹوٹا ہوا ہو، چاہے وہ ٹوٹا ہوا گلاس ہو یا یہ کہ کوئی پیالہ ہو، تو جس طرف سے وہ ٹوٹا ہوا ہو اس ٹوٹی ہوئی جگہ سے پینے کی حدیث میں ممانعت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے برتن سے پینے سے منع فرمایا ہے، لیکن محدثین نے اور اہل علم نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اور یہ ممانعت یہ نہی ارشادی ہے، یعنی اس پر عمل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا ہے، ہو سکتا ہے کہ جس جگہ سے برتن ٹوٹا ہوا اس جگہ سے پینے کی وجہ سے پینے والے کو کوئی نقصان لاحق ہو جائے یا یہ کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر آدمی کے پاس کوئی دوسرا برتن ہو جو صحیح و سالم ہو تو پھر اسی کو استعمال کرنا چاہیے، یا یہ کہ وہی ٹوٹا ہوا گلاس ہے، ٹوٹا ہوا کپ ہے، پیالہ ہے تو پھر اس طرف سے استعمال کر لے جس طرف سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ لہذا ٹوٹے ہوئے برتن میں پینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر دوسرا برتن نہیں ہے تو پی سکتے ہیں، اور اگر ٹوٹا ہوا ہی ہے تو پھر اس جگہ سے استعمال کر لیا جائے جہاں سے آدمی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کیا عورتیں کنگھے وغیرہ میں نکلے ہوئے بالوں کو اکٹھا کر کے جلا سکتی ہے یا نہیں؟ انسانی جان اور اس کے تمام تر اعضاء یہ نہایت ہی محترم ہیں، قابل احترام ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ لہذا اگر کسی خاتون کے بال نکلتے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ ان بالوں کو دفنا دیا جائے، یا یہ کہ ایسی جگہ ڈال دیا جائے جہاں وہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے، لیکن ان بالوں کو جلانا یا ان کو بیچنا یہ انسانی اعضاء کے احترام کے خلاف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لہذا بہتر طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، میرے پاس کئی جوڑے بغیر سلے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ میں دے سکتی ہوں یا نہیں؟ زکوٰۃ میں جس طرح پیسے دیے جاتے ہیں اسی طرح سامان بھی دیا جا سکتا ہے، برتن ہوں، کپڑے ہوں، یا یہ کہ دوسرا کوئی سامان ہو وہ دیے جا سکتے ہیں۔ البتہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت ہم کپڑے دے رہے ہیں ہم ان کپڑوں کا یا اگر برتن دے رہے ہیں تو ان برتنوں کی ان قیمت کو لگائیں گے جو اس وقت بازار میں کپڑوں کی قیمت بنتی ہو۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے کوئی جوڑا وہ 5,000 کا خریدا تھا اور کئی سال پہلے خریدا تھا، لیکن آج اس جوڑے کی فی الحال مارکیٹ میں ویلیو 2,500 روپے کی ہے، تو زکوٰۃ میں دیتے ہوئے 5,000 جتنے میں خریدا تھا اتنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ آج مارکیٹ میں اگر ہم ان کپڑوں کو بیچنا چاہیں تو جتنے پیسوں میں وہ کپڑے بک سکتے ہوں ان کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، میت کا ولی کون کون ہوتا ہے؟ براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں ولایت سے ولی بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں سرپرستی کے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی مر گیا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے اختیارات
کس کو حاصل ہوں گے، کون اس کے سب سے زیادہ قریب ہے، کون اس کی طرف سے نیابت اور وکالت کرے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ میت کی طرف سے اگر اس کا بیٹا موجود ہے تو بیٹا اس کا سب سے زیادہ قریبی ہے، تو بیٹے کو اس کی طرف سے ولایت کا اختیار حاصل ہوگا۔ اگر بیٹا موجود نہیں ہے تو باپ کو، باپ موجود نہیں ہے تو بھائی کو اختیار حاصل ہوگا، اور اگر بھائی بھی نہیں ہے تو چچا کو اختیار حاصل ہوگا۔ یہ اس طرح ولایت کی ترتیب ہے۔ البتہ نماز جنازہ میں باپ کو بیٹے پر مقدم رکھا جائے گا، آگے رکھا جائے گا، تاکہ باپ کا احترام باقی رہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں کیا بیٹے کا نام صرف محمد رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ محمد نام رکھنا صحیح نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جواب دیں۔ محمد نام یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تجویز فرمایا تھا۔ اس نام کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سرور کائنات محمد عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی ہے، اور آج تک 1400 سال کی یہ تاریخ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام میں سے اور ہزاروں محدثین میں سے یہ نام محمد ان کا رہا ہے۔ لہذا صرف محمد نام رکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ایک مستحسن اور اچھا عمل ہے، اور اگر کوئی آدمی اس نیت سے رکھتا ہے کہ محمد نام رکھنے کی برکت سے بچے کو، میرے لڑکے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ اس کے ذہن و دماغ میں پروان چڑھے گا، تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ لہذا صرف محمد بھی نام رکھا جا سکتا ہے، جس طرح بہت سارے محدثین نے محمد نام رکھا ہے۔ اور محمد کے معنی ہوتے ہیں وہ ذات جس کی تعریف کی جائے۔ محمد کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ بھی بڑھا سکتے ہیں، جس طرح عام طور پر رکھا جاتا ہے محمد احمد لوگ رکھتے ہیں، اسی طرح محمد ہارون ہے، اسی طرح محمد لقمان ہے، اس طرح بھی نام ملا کر محمد کے لفظ کی برکت حاصل کرتے ہوئے رکھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر کسی نے اپنی ساس کے ساتھ زنا کر لیا تو کیا اس کے نکاح پر کوئی اثر پڑے گا، اور وہ گناہ توبہ و استغفار سے معاف ہو جائے گا یا نہیں؟ زنا یہ شریعت اسلامیہ میں نہایت ہی سنگین اور گھناؤنا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان راستوں کو بھی بند کر دیا ہے جن راستوں کی طرف سے آدمی زنا کے قریب جا سکتا ہو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، تنہائی اور خلوت اختیار نہ کرو۔ اس طرح کے جتنے بھی تمام تر راستے ہو سکتے ہیں شریعت میں، وہ تمام تر راستے پہلے ہی سے بند ہیں۔ لہذا اگر کسی آدمی سے زنا کا گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ اگر زنا کا یہ بدترین معاملہ پیش آ جائے تو معاملہ بہت آگے تک بڑھ جاتا ہے۔ مذکورہ سوال میں اگر کسی آدمی نے اپنی ساس کے ساتھ زنا کر لیا تو جو لڑکی اس کے نکاح میں ہے، یعنی ساس ہی کی لڑکی جو اس کے نکاح میں ہے، وہ اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب یہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، نہ آئندہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دونوں میاں بیوی بن کر رہ سکے۔ لہذا ساس کے ساتھ زنا کرنے میں اور بھی بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، اور یہ اہم معاملہ پیش آتا ہے کہ اس کی بیوی ہی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ لہذا اس لڑکی سے، اپنی بیوی سے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار بھی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے۔ سلیم بھائی بٹلاؤ سے معلوم کرتے ہیں، اگر کسی آدمی نے بچپن میں اپنے نانی کا دودھ پیا ہو تو وہ کیا اپنی خالہ کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ واضح رہے کہ جس طرح سگے ماموں کا اپنی سگی بھانجی سے نکاح حلال نہیں ہوتا، اسی طرح رضاعی ماموں یعنی دودھ شریک ماموں کا اپنی رضاعی بھانجی دودھ شریک بھانجی سے نکاح حلال نہیں ہے۔ لہذا جس بچے نے اپنی نانی کا دودھ پی لیا ہے تو نانی کا دودھ پینے کی وجہ سے جو اس کی خالہ زاد بہنیں ہیں، اب وہ ان کا ماموں بن گیا ہے۔ لہذا جس طرح سگے ماموں کا اپنی سگی بھانجی سے نکاح حلال نہیں ہے، اسی طرح ماموں بن جانے کی وجہ سے اس آدمی کا بھی اپنی رضاعی خالہ زاد بہن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ البتہ جس لڑکے نے اپنی نانی کا دودھ نہیں پیا وہ اپنی خالہ زاد بہن سے بالکل شادی کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔